اللہ ہم گنہگاروں کی نہیں سنتا، ان نیکوکاروں کی سنتا، ان ولی اللہ کی سنتا. یہ غلط تصور ہے، مکمل غلط تصور. اللہ چاہے تو اچھے اچھے ولی اللہ کی بھی نہیں سنتا. اگر وقت پڑیا اللہ کے قانون کے خلاف کوئی آیا، اچھے اچھے ولی اللہ کی نہیں سنتا. یہ سوچنا ہم گنہگاروں کی کبھی نہیں سنتا، ان ولیوں کی، ان پیروں کی، ان بزرگوں کی یہ ان کی ہمیشہ سنتا. یہ غلط کا یہ تصور. کیسے؟ ہمارے نبی 3 دعا کرے. مسلم شریف کی حدیث، اے میرے اللہ، میرے نبی، اے اللہ میری امت کو آسمان کے عذاب سے ایک جھٹکے میں برباد مت کر جیسے پچھلی امت کو تو برباد کر دیا. اللہ ہمارے نبی کی یہ دعا قبول کر لیا. اے میرے اللہ، میں دوسری دعا کرتا ہوں میری امت کے لیے، اللہ میری امت کو زمین کے عذاب سے ایک جھٹکے میں برباد نہ کر جیسے کہ پچھلی امتوں کو تو زمین پھاڑ کے پوری قوم کو دھسا کے برباد کر دیا. اللہ نے ہمارے نبی کی یہ دوسری دعا بھی قبول کر لیا. تیسری دعا ہمارے نبی کرتے، اللہ میری امت کو خانہ بدوشی میں نہ بٹا، اللہ فرقوں فرقوں میں نہ بٹا جیسے آج میں میرے صحابہ ایک ہے، نیک ہے، ایک جماعت ہو کر ہے. اے اللہ قیامت تک میری امت کو ایک پلیٹ فارم پر ایک جماعت بنا کے رکھ. اللہ ہمارے نبی کی یہ دعا نہیں سنیا. اللہ نے کہا میرے نبی آپ کی یہ دعا ہم قبول نہیں کر سکتے. بنی اسرائیل میں 70 پر 1 فرقے بنے تھے، بنی نصارہ میں 70 پر 2 بنے، تمہاری امت میں 70 پر 3 بنیں گے. سو بے شک بنیں گے، میرا اصول ہے، میرا قانون ہے. 70 پر 2 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائیں گا. تمہاری امت کو فرقہ فرقہ میں نہ بٹانا، یہ دعا کرنا تمہارے لیے درست نہیں. میں تمہاری یہ دعا نہیں سن سکتا. اللہ تعالیٰ نہیں سنیا. کس کی دعا؟ ارے ہمارے نبی کی نہیں سنیا جی. قیامت کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام، کون؟ اللہ کے خلیل، خلیل اللہ، اللہ کے جگری دوست. قیامت کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہیں گے. اچانک ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نیچے ایک کنویں کے جیسا گڑھا رہے گا، اس میں آگ رہے گی، اس میں ایک عجیب قسم کا جانور رہے گا جو عذاب سے تڑپ رہا ہوگا. فرشتے کہنے والے کہیں گے، اے ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھیے تمہارے پیروں کے نیچے. ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے آگ کا کنواں ہے، اس میں آگ ہے، ایک عجیب قسم کا جانور اس میں جل رہا ہے. کیا ہے یہ؟ میرے قدموں کے نیچے کیوں ہے؟ اللہ بتانے کے لیے یہ رکھا ہے. معلوم آپ کو یہ جانور کون ہے؟ یہ تمہارا باپ آزر ہے. تمہارا باپ ہے آزر، جو اپنے ہاتھوں سے پتھروں کی مورتیاں تلاشتا تھا، گردن میں رسی باندھ کے بازار میں لے جا کے بیچتا تھا اور بولتا تھا لے لو لے لو بہت، یہ تو نفع کے، نقصان کے، تمہارے فائدے کے، رزق دینے کے، سارے نفع نقصان کے تمہارے خدا ہیں، تمہارے بھگوان ہیں. یہ تمہارا باپ آزر ہے جو ایسے بھیانک منظر سے جہنم میں جلیں گا. وہ منظر اللہ تمہارے قدموں کے نیچے دکھا رہا. یا اللہ، یہ دیکھتے ہی ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے ہاتھ اٹھائیں گے، کہیں گے اللہ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا شرمندگی ہے. میرے قدموں کے نیچے میرے باپ کو اتنی بھیانک جانور شکل میں تو عذاب دے رہا. اللہ میرے باپ کو بچا لے، اللہ میرے باپ کو عذاب سے بچا لے. اللہ بولتا ابراہیم تو میرا جگری دوست ہوں گا، لیکن میرے اصول کے خلاف اگر دعا کرا تو اچھے اچھوں کو بھی میں نہیں سنتا. پھر اللہ نے کیا کہا؟ انی حرمت الظلم انی حرمت الجنت علی الکافرین. اے ابراہیم میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے. تیرا باپ کافر ہے، تیری دعا سن بھی نہیں سکتا اور تجھے تیرے باپ کو عذاب سے بچا نہیں سکتا. ابراہیم تیری دعا میں قبول نہیں کر سکتا. تیرا باپ بے شک عذاب میں جلیں گا، جہنم میں جائیں گا، اس لیے کہ جنت کافروں پر میں نے حرام کر دیا اور تیرا باپ کافر ہے. ابراہیم کی دعا اللہ نہیں سنیں گا جی. یہ میں نہیں بول رہا، قرآن کی آیتوں میں لکھ کر حدیث میں ہے یہ بات. نوح علیہ السلام دعا کریں گے جودی پہاڑ پر. جب یہ نوح علیہ السلام کی کشتی جا رہی تھی، سارے آسمان سے بارش، زمین سے سیلاب، سمندروں سے سیلاب، 4 جانب سے پانی ہی پانی کا سیلاب. بیٹا کنعان، کون؟ نوح کا بیٹا کنعان پانی میں غوطے کھا رہا. باپ نبی، اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کو معلوم آج اس کشتی میں سوار رہنے والوں کے علاوہ کوئی مائی کا لال نیچے نہیں بستا، کوئی مائی کا لال نہیں بستا. یہ اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب ساری دنیا کو لے کر ڈوبے گا. میرے بچے آجا بیٹے، کلمہ پڑھ لے بیٹے، کشتی میں آجا بیٹے. ان کشتی والوں کو ہی اللہ نجات رکھا ہے، کشتی سے باہر رہنے والوں کو کسی کے لیے اللہ نجات نہیں رکھا. میرے بیٹے کنعان آجا بیٹے. بیٹا بولتا میرے ابا
जाओ जी, मैं नहीं आता, जाओ जी, तुम्हारी कश्ती रहे तो रख लो जी, जूदी पहाड़ बहुत ऊंचा है, आराम से 3 लेख जूदी पहाड़ पर चले आ, तो मुझे कोई सा अजाब क्या भी नहीं कर सकता। बाप को मालूम है बेटा नहीं बच सकता, बेटा नादान है, क्या क्या की बोल रहा, लेकिन अल्लाह से दुआ करे नूह अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, अल्लाह मेरे बच्चे को तू अजाब से बचा ले। अल्लाह ने क्या कहा, ऐ नूह तेरा बेटा काफिरों में से है, तेरे बेटे के हक में दुआ मत कर। एक बार बोला, दूसरी बार नूह अलैहिस्सलाम दुआ करे, अल्लाह ने कहा ऐ नूह अब और एक मर्तबा दुआ करे तो तुम्हारा नाम नबियों की लिस्ट से निकाल डालता हूं। बोले अल्लाह ताला, ये जुमला सुनना था, नूह अलैहिस्सलाम तौबा कर लिए। अरे अल्लाह वक्त पड़ने पर हमारे नबी की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, नूह अलैहिस्सलाम की नहीं सुना, ये तसव्वुर रखना अल्लाह वली अल्लाह की हमेशा सुनता, ये गलत तसव्वुर। वक्त पड़ने पर अच्छे अच्छे उनकी नहीं सुनता जी, लेकिन अगर वक्त जरूरत पड़े, अल्लाह तमाम नाफरमानों में सबसे बड़ा नाफरमान इब्लीस शैतान, उसकी सुनिया, अल्लाह हमारी कहीं नहीं सुनता, उसकी सुनिया। जब इब्लीस को अल्लाह ने कहा आदम का सजदा करो, इब्लीस ने इनकार किया, अपने दरबार से मरदूद का लक़ब दे के अल्लाह दरबार से निकाल रहा था। किसे? इब्लीस को दरबार इलाही से निकाल रहा था। इब्लीस ने अल्लाह से दुआ किया, ऐ मेरे अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दे, मैं अकेला नहीं जाता जहन्नम में। अल्लाह तेरे नेक बंदों को, तेरे रास्ते में चलने वालों को, दाएं बाएं आगे पीछे हर 4 जानिब से उनको घेरूंगा, उनको फितनों में मुब्तला करूंगा, उनको शिर्क व बिदअत करूंगा। अल्लाह मैं अकेला जहन्नम में नहीं जाना चाहता, तेरे बंदों और बंदियों में बहुत सारे लोगों को घसीट के ले जाऊंगा। अल्लाह क़यामत तक मेरी जिंदगी बाकी रख और मुझे मोहलत दे। अल्लाह ताला शैतान की सुन लिया, इब्लीस की सुन लिया। अल्लाह क्या बोला, जा ऐ इब्लीस मैंने तुझे क़यामत तक जिंदगी दिया और तुझे मोहलत भी दिया, कितना बहकाता बहकाते जा, जा मेरे बंदों को भड़काता हूं, भड़का ले जा, बहकाता बहका ले जा, लेकिन मेरा उसूल भी सुनते जा। इब्लीस मेरा कानून भी सुनते जा, तेरा बहकाना तेरा भड़काना मेरे नेक मुत्तकी परहेजगार बंदों पर तेरा जादू नहीं चलेगा, कमजोर ईमान वालों पर चलेगा तेरा, मेरे असली महबूब मुकर्रब बंदों पर तेरा जादू नहीं चलेगा। लेकिन याद रख, तू जब तक भड़काने का वादा कर रहा ना, भड़का ले, गुनाह करा ले, लेकिन इस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का भी उसूल सुन ले। ऐ इब्लीस तू जब तक भड़काना चाहेगा भड़काते जा, मेरे बंदे तेरे बहकावे में आते जाएंगे, लेकिन मेरे इज्जत व जलाल की कसम, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक मेरे बंदे तेरे बहकावे में भटकते जाएंगे, जब जब वो भटकने के बाद तौबा करते जाएंगे, मेरे इज्जत और जलाल की कसम मैं उन्हें माफ करते जाऊंगा। तू बहकाते जा, मेरे बंदे बहकते जाएंगे, जब भी वो बहकने के बाद तौबा करेंगे, मेरी इज्जत और जलाल की कसम मैं उन्हें माफ करते जाऊंगा। अल्लाह ने ये कहा। मेरे भाइयों, इस आयत से इन नजरियात से क्या मालूम होता, अल्लाह हम गुनहगारों की भी सुनता, बेशक सुनता। क्यों नहीं सुनता? जब इब्लीस की सुन लिया तो हमारी कहीं नहीं सुनता। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला को डायरेक्ट पुकारना, क्योंकि अल्लाह खुद बोलता उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे तुम दुआ मुझसे करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, क्योंकि मेरे मोमिन बंदे वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो डायरेक्ट मुझ पर भरोसा करके मुझसे दुआएं करते हैं। अल्लाह बोलता, एक जंगल में गुनहगार जिसका सामान खो गया और वो अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो गया, सवारी में खाना है,